مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق کی پہلی کتاب پیدائش، اس کا 39واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلاداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے، جو اسے وہاں لے گئے تھے، خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام میں وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اس کے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا، تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں جو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے پاس نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہگار بنوں؟ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبرانی کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں، تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبرانی غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں، جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانہ کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور وہ جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مند بخشتا تھا۔
खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसमें यूसुफ की कहानी बताई गई है इस हवाला में कि खुदावंद यूसुफ के साथ साथ था। खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में कैसा उसके लिए प्लान रखा था, वो कहाँ से आया, किसका भाई था, किस मुल्क में रहता था और कहाँ पहुँचा और किस किस तरह खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में काम करना था। खुदावंद ने उसे जहाँ पर भी वो गया, खुदावंद उसके साथ रहा और खुदावंद ने उसे मकबूल ठहराया, क्योंकि खुदावंद ने उससे बादशाही लेनी थी, तो इसलिए खुदावंद उसे सरफराज करता रहा। वो मिस्री के घर में रहा, वहाँ पे खुदा ने उसको अक़बालमंद किया, और फिर वो कैद खाना में गया, वहाँ पर भी वो हुक्मरान ही था उन पर जो कैद खाना में थे। खुदावंद उसे सरफराजी इकबालमंदी बख्श रहा है, क्योंकि वो खुदा का वफादार था। वो उस औरत की बातों में, बादशाह की, मलका की बातों में नहीं आया, तो खुदा ने उसे सरफराज करना था। आगे आगे हम अगले हवालों में हम सीखेंगे, जानेंगे खुदावंद ने उसे कैसे सरफराज किया। Stay tuned with us. God bless you.